آپ کو جس سے بھی پیار ہو جاتا ہے آپ اس کے لیے اچھا سوچتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ اسے آسانی دی جائے، اس کے لیے گنجائش پیدا کی جائے، اسے ہم کس طرح سے سکون دے سکتے ہیں بندوبست کیا جائے۔ میرے دوستو، اگر ہمیں رسول اللہ سے پیار ہونا سچا ہو پھر ہم کوشش کریں کہ ہم نبی پاک کے دین کو آگے کیسے بڑھا سکیں۔ پھر یہ جو کوشش کرتے ہو نا، میں کیسے چمک سکتا ہوں، میرے بچے کیسے بڑھ سکتے ہیں، پھر اس سے بڑھ کر کوشش ہونی چاہیے کہ یار یہ بندہ قرآن مجید نہیں اسے آتا ہے، اس کا قرآن پاک ٹھیک کرایا جائے کسی طریقے سے۔ اس بندے کو تو دین کی ضروری باتوں کا نہیں پتا، اسے دین کی ضروری باتیں بتائی جائیں۔ پھر انسان کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، یار اچھے اور جدید طریقوں سے دین کا پیغام ابلاغ کیا جائے، آگے پہنچایا جائے۔ پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ ہر اس شخص کو جو دین سے کسی وجہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اسے قریب کیا جائے۔ سارا دن ہمیں لگا دیا گیا ہے روزی روٹی کمانے میں، مادہ پرستی، بلکہ میں کہوں گا مفاد پرستی، مشینی زندگی ہے۔ لیکن وہ منصوبہ بندی، آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، اگر کوئی دین کا کام ہوتا بھی ہے نا ہمارے ہاں تو بڑا سطحی سا، بس ٹھیک ہے مسجد بن گئی، نمازیں ہو رہی ہیں، جمعہ ہو رہا ہے، محفل ہو گئی، آ گئے چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ دنیا بڑی جدید منصوبہ بندی سے کام کر رہی ہے، آپ اس جدید منصوبہ بندی سے کیوں کام نہیں کرتے؟ ہم کیوں اپنے بچوں کے لیے وہ جدید طریقے اختیار نہیں کرتے جس سے وہ قرآن مجید کو سیکھ سکیں؟ مختلف اوقات میں مختلف دیہاتوں میں قرآن مجید سیکھنے کی، ترجمے کی، تفسیر کی کلاسز کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سب کاموں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اس کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں بندوبست نہیں کرتے کہ ایسے عالم کا جو آئے آپ اس کا وقت لیں، گزارش کریں، ضروریات کا تعین کریں، بٹھائیں؟ ہم نے کیا جدت پیدا کی ہے دین کے لیے؟ یہ میرے پاس دوست آتے ہیں، کہتے ہیں جلسوں کا ٹائم دے دو، تو میں کہتا ہوں تقریریں تو آپ نے سن لی ہیں ساری، نئے جلسے میں آ کے کیا کریں گے؟ اب تو عمل کرنے کا وقت ہے میرے بھائی۔ عمل کتنا کر رہے ہیں دین کو جدید بنیادوں پر؟ ایک دفعہ میں نے اپنے کالج میں کہا تھا، ایک ہمارے ہاں لیکچرار آئے اور وہ ہم پڑھتے تھے، تو انہوں نے آ کے کہا کہ کافر سازش کر کے ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیجئے۔ تو میں نے کہا صاحب ہم سالوں سے سن رہے ہیں کہ کافر سازشیں کر کے ہمارے بچے خراب کر رہے ہیں، ہم اب اس طرح نہ کریں کہ تبلیغ کر کے ان کے بچے مسلمان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ صرف انہی کو کرنا آتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا آتا؟ تو جان چھڑانے والی بات ہے، فلانا سازش کر گیا۔ کرتے ہیں وہ، انکار نہیں، پر وہ سازش کر کے ہمارے گھروں تک پہنچ گئے۔ ہم کیوں نہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی سنت ادا کرتے ہوئے شام تک، قادسیہ تک پہنچ جائیں؟ ہم کیوں نہ سنتیں ادا کریں صحابہ کی اور دور دور علاقوں میں دین لے کے نکل جائیں؟ ہم نے کیا جدوجہد کی ہے؟ وہی سالانہ اجتماع ہوتا ہے، ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، اور جناب جمعہ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے مسجد ہو گئی، اور مسجد میں بھی 4 گروپ بنے ہوئے، 2 3 کمیٹیاں ہیں، اور لڑائیاں ہیں، اور جھگڑے ہیں، اور فیصلے ہیں کہ ختم نہیں ہو رہے۔ کس بنیاد پر ہم اپنے دین کے لیے جدوجہد کر رہے؟ جدید ترین فکر ہو، سوچ ہو کہ ہم کس طرح اپنی نئی نسل کو آگاہی دیں مذہب کے متعلق، اس کے لیے کوشش ہو۔ نکل آؤ اب تصویروں سے باہر، فوٹو بڑی ہو گئی، نکلو باہر اب ویڈیو سے سٹیٹس بڑے ہو گئے، اب بتاؤ جدوجہد۔ اب تو میرے بھائی کوئی صلاحیت ہے تو لگا دو، فتنے ہی فتنے ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں، دین مخالف محاذ کھل گئے، ہر آدمی نئی سے نئی بولی بول رہا، رنگ ڈھنگ عجیب ہو گیا۔ اب اس دور میں اذان پڑھنا زیادہ ضروری ہو گیا، صحیح عقائد رکھتے ہوئے صحیح عقائد کی ترجمانی کرنا ضروری ہو گیا۔ یاد رکھنا، اگر اس بے دینی کی آگ کو نہیں بجھاؤ گے تو پڑوسیوں کی لگی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کے گھر کی آگ نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ جائے گی۔ جدوجہد کرو۔ اب یہ اعتراض چھوڑ دو، مولوی صاحب نہیں کر رہے، مولوی نے ہمیں کچھ نہیں دسیا، او بھائی بس کر دیں، آپ بس کریں۔ اب شکر کرو اللہ کا کوئی مولوی دین کی بات تو کرتا ہے۔
شکر کرو کوئی وقت پر اذان تو پڑتا ہے. اب تو میرے بھائی لوگوں نے وہاں جا جا کے مکانات بنائے ہیں کہ جہاں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ وہ اذان کی آواز دیر سے پہنچتی. خدا را جدید منصوبہ بندی کریں, جدید انداز اختیار کریں. جدید منصوبہ بندی سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ ابلاغ دین کی کوشش کریں. ہماری باقی سارے کاموں کے لیے جدید کوششیں ہیں, ہر کام کے لیے جدید کوشش ہے, ہر کام کے, لیکن دینی کام کے لیے جدید کوشش ہے کوئی. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے مولوی صاحب کوئی نیا مسئلہ ہی نہیں سناتے. میں نے کتنے بجے جاتے ہو جمعہ پڑھنے؟ آپ 4 جمعے پابندی سے وقت پہ جاؤ اور مولانا سے کہو میرا دل کرتا ہے حضور کی سیرت کا فلانا باب سننے کو. میں ان کو جانتا نہیں اور میں دور بیٹھ کے گواہی دیتا ہوں. اگر آپ چند لوگ وقت پہ جائیں اور موضوع کا تعین کریں تو انشاءاللہ حضرت تیاری کر کے آئیں گے. ہمارا ذوق ہی نہیں, ہم تو رسمیں ادا کر رہے ہیں. خوبصورت میں اپنے بچوں کو بٹھا کے دین سکھاؤ. خدا را اگر ہماری اولادیں اللہ رسول کی فرما بردار ہو گئی تو ہماری بھی ہو جائیں گی. یہ تو بے چین ہے بچے بیچارے, ان کو تو لے گئی بری ویڈیوز. یہ تو بیچارے اچھے مسلمان بننے چاہیے تھے, ہم نے اللہ ماشاءاللہ ٹک ٹاکر بنا دی. خدا را ان کو باہر لاؤ, ان کا بازو تھامو, ان کو محنت کی عادت ڈالو. چڑھتی جوانیاں, سونے چہرے, کشادہ سینے. میری ملت کے جوان برے نہیں. ابھی میں آ رہا تھا, میری گاڑی میں جو دوست ہیں وہ گواہ ہیں کہ بچے کھیل رہے تھے. میں رشک سے دیکھتا ہوں اپنی ملت کے جوانوں کو, میں ان سے پیار کرتا ہوں. میں نے کہا یہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, یہ سارے میرے رسول کے دیوانے.